أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، کیسی ہیں آپ سب؟ امید و دعا ہے کہ خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجے پر ہیں انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ ہم نے کل اپنی فرسٹ کلاس جو ہے سورہ المزمل کی کمپلیٹ کر لی ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن کے 5 حقوق کیا ہیں، اور جو دوسرا حقوق ہے تلاوت، جو قرآن کی تلاوت اس طرح کی جائے جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، تو انشاءاللہ ہم وہ سیکھنے جا رہے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ امپورٹنس آف لرننگ تجوید کیا ہے، اور قرآن میں آیتوں کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کتنا اہم ہے، رائٹ۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تجوید کی جو رولنگز ہم سیکھ رہے ہیں وہ فرض عین ہے، یعنی ایسی رولنگ جس میں قرآن کی آیات کی مطلب جو بدل جاتی ہے، میننگز بدل جاتی ہیں، ایسے غلطیوں کو اوائڈ کرنے کے لیے جو رولنگز ہوتے ہیں وہ سیکھنا ہم سب پر فرض ہے، رائٹ۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھی کہ جو حرام مسٹیکس ہوتی ہیں قرآن میں اس کو لہن جلی کہتے ہیں، اور لہن جلی کس طرح ہوتی ہے ہم نے وہ بھی کل دیکھا ہے الحمدللہ۔ نیکسٹ ہم نے دیکھا کہ لہن جلی کے اگزامپلز کیا ہیں، کس طرح ہم صرف عین کو حمزہ میں بدلنے سے کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں، اور قوف کو کیف میں بدلنے سے کتنی بڑی جو ہے وہ غلطی ہو رہی ہے۔ اور مد کی رولنگز میں بھی ہم نے دیکھا صرف ایک حرکہ لمبا اور کم کرنے کی وجہ سے جو ہے لہن جلی ہو رہی ہے۔ استغفراللہ، قرآن میں اس طرح کی غلطی نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے آیتوں کی میننگ میں تبدیلی ہو جائے۔ تو انشاءاللہ ہم یہاں سورہ المزمل کو تجوید کی رولنگز کے ساتھ سیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قرآن کی جو تلاوت ہے اس کے شروع میں الاستعاذہ کا پڑھنا ضروری ہے، وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی یہاں پر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کر رہے ہیں شیطان مردود سے دور ہونے کے لیے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ ہدایت کے راستوں میں رکاوٹ ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ جب بھی قرآن کی ہم تلاوت شروع کریں تو جو اللہ کی پناہ مانگیں شیطان مردود سے۔ اور بسملہ بھی ہم نے دیکھا جو ہر سورہ کے شروع میں آتا ہے سوائے سورہ توبہ کے۔ ہم نے الحمدللہ 4 آیات سورہ المزمل کمپلیٹ کی ہیں۔ میں ایک بار ان کو پڑھ لوں گی، اس کے بعد انشاءاللہ ہم نیکسٹ 5th آیہ کو پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتیلا۔ الحمدللہ یہ 4 آیات کی تجوید بھی ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے، اور یہ وہی آیت ہے آیت نمبر 4 سورہ المزمل جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے، یعنی قرآن کو بہت ہی ٹہر ٹہر کر صاف صاف ہم اس کو ادا کریں گے، ہر ایک رولز کو اپلائی کرتے ہوئے ہم بالکل بھی اس کو فاسٹ نہیں پڑھیں گے، اور تجوید کا جو خیال ہے وہ ضرور رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں آیت نمبر 5، ان کی تجوید جو ہے انشاءاللہ ہم یہ سارے رولز جو یہاں پر ہیں وہ سیکھیں گے۔ پہلا ہے نون مشدد، رائٹ، 1 سیکنڈ، فائن، اوکے۔ فرسٹ ورڈ ہے ان، یہاں پر حمزہ کو بہت ہی فلیٹ اور ای اس کی ساؤنڈ دیں گے، ای، کیونکہ کسرہ ہے، کسرہ جو نیچے آپ کو دکھ رہی ہے حمزہ کے، اس کو ای کی آواز دیں گے، ہم اس کو اے نہیں پڑھیں گے، اس کا خیال رکھیں، کیونکہ کچھ سسٹرز کی آواز جو ہے کسرہ کی وہ تھوڑی سی اے کی طرف جاتی ہے۔ وہ کب ہوتا ہے؟ جب اپنے منہ کو بند کر کے کسرہ کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے ای ای، تو وہ جو ساؤنڈ ہے وہ اندر ہی رہ جاتی ہے۔ کسرہ کو ادا کرنے کے وقت ہمیشہ ہمارا جو نیچے کا جو ہے، نیچے کا جو جبڑا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا نیچے جائے گا، ای ای، تو اس طرح انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے ای۔ ان
نون پر مشدد ہے، نون مشدد اور میم مشدد کی رولنگ ہم نے کل دیکھی ہے۔ جب بھی نون اور میم پر مشدد کا سائن ہوتا ہے، تشدید کا سائن ہوتا ہے، تو ہم اس کو غنہ کریں گے۔ غنہ کہتے ہیں نیزلائزیشن کو، ہماری آواز جو ہے وہ ناک میں جائے گی اور ہم اس کو ناک سے پڑھیں گے، جیسے ان، دو حرکہ لمبا غنہ ہوگا، اور حرکہ کا میننگ بھی ہم نے دیکھا تھا، دو حرکہ میں 1 سیکنڈ ہوتا ہے، یعنی 1 سیکنڈ میں 2 حرکہ ہوتا ہے۔ 1 سیکنڈ کے لیے غنہ کریں گے اور 1 سیکنڈ کے لیے اس کو لمبا بھی کریں گے، کیونکہ ہم مد طبعی آیا ہے، کیونکہ الف سے پہلے کے لیٹر پہ جب فتحہ ہو تو اس لیٹر کو جس پہ فتحہ ہے اس کو 2 حرکہ لمبا سٹریچ کیا جاتا ہے، یعنی ہم اس کو کھینچتے ہیں، جیسے ان سنلقی، سنلقی، سا اور نون دونوں کو ایک حرکہ لمبا کریں گے، لام ساکن پہ جھٹکا نہ دیں، سنل نہ پڑھیں، سنلقی۔ یا ساکن سے پہلے کے لیٹر پہ کسرہ ہے، یہ بھی مد طبیعی کی رولنگ ہے۔ جس طرح الف سے پہلے فتحہ ہونا چاہیے، اسی طرح یا ساکن سے پہلے اگر کسرہ آ جائے تو بھی ہم اس کو 2 حرکہ لمبا کرتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں مد طبیعی۔ اوکے، مد طبیعی کہتے ہیں مد اصلی جس کو ہم 2 حرکہ لمبا کرتے ہیں۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ، یہ تو آپ کو پتہ ہے، جو ہے عین جو ہے اس کو حمزہ سے مختلف رکھیں، نہ پڑھیں، ہمارے جو حلق کے 3 پارٹس ہوتے ہیں، ٹاپ، میڈل اینڈ باٹم، اوپر کا ادنی الحلق، درمیان کا وسط الحلق، اور آخر جو ہوتا ہے اس کو اقصی الحلق کہتے ہیں، لیکن یہ عین جو ہے اس کو ہم درمیانی حلق سے پڑھتے ہیں اور یہ حمزہ کو آخری حلق سے پڑھتے ہیں۔ تو عین اور حمزہ میں ڈیفرینشیٹ ضرور کریں، کیونکہ ہم نے کل ہی ایگزامپل دیکھا تھا لہن جلی کا، جس میں عین کو حمزہ میں بدلنے سے بہت ہی بڑی حرام مسٹیک ہو رہی ہے، رائٹ؟ تو علیک، یا ساکن سے پہلے ہم نے یہاں دیکھا کہ یا ساکن سے پہلے کسرہ آ جائے تو ہم اس کو 2 حرکہ لمبا کرتے ہیں، یہ مد طبعی ہے، لیکن یا ساکن سے پہلے فتحہ آ جائے، زبر آ جائے تو یہ حروف لین ہوتا ہے، جس کو ہم آئی کی ساؤنڈ دیں گے، علیک، علیکہ نہیں، علیک۔ قولاً، یہاں پر بھی سیم ہے، واو ساکن سے پہلے اگر فتحہ آ جائے تو یہ بھی حروف لین ہوتا ہے، جس کو ہم او کی ساؤنڈ دیتے ہیں۔ یا لین کو آئی کی ساؤنڈ دیں گے، واو لین کو او کی ساؤنڈ دیں گے، اور حروف لین 2 ہی ہیں، ایک ہے یا اور ایک ہے واو، اور ہم نے ان دونوں کو بھی دیکھ لیا۔ آئی حروف لین میں جو یاد آتا ہے اس کو آئی کی ساؤنڈ دیں گے اور ایک ہی حرکہ لمبا کریں گے، اس کو زیادہ نہیں، علیکہ نہیں پڑھیں گے، علیکہ قولاً، قولاً، او کی ساؤنڈ دیں گے، قولاً نہ پڑھیں، قولاً۔ یہاں آپ کو دکھ رہا ہوگا تنوین، جو ہم نے کل دیکھا تھا کہ تنوین میں نون ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے تو ہم اس کو لن پڑھتے ہیں، رائٹ؟ لیکن اس کے اندر جو نون ساکن ہے اس کے بعد، تنوین کے بعد جب لیٹر ثا آتا ہے تو اخفا کرتے ہیں۔ اخفا کہتے ہیں نون ساکن کی آواز کو چھپانا، چھپانے کو اخفا کہتے ہیں۔ 2 حرکہ لمبا غنہ کے ساتھ اس کو چھپائیں گے، جیسے قولاً، ہم لن نہیں پڑھیں گے، نون کو پروناؤنس نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو اردو اور انگلش میں ایگزامپلس چاہیے، جس طرح ہم اردو میں پنکھا پڑھتے وقت نون ساکن کے لیے ہم پنکھا نہیں پڑھتے، اور انگلش میں منکی یا جنک جو ہوتا ہے نا، جنک، وہاں دیکھیں ہم جنک نہیں پڑھتے، ہم نون کو پروناؤنس نہیں کرتے، این کو پروناؤنس نہیں کرتے، صرف غنہ کر رہے ہوتے ہیں، وہی اسی میں بھی فالو کریں گے۔ قولاً، لن نہیں، لن، قولاً ثقیلا، یہ ثا جو ہے اس کو اکثر ہم کیا کرتے ہیں، اس ثا کو بدلتے ہیں سین میں۔ یہ جو ثا ہے اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، یہ جو سین آتا ہے سین میں ہم ضرور جو ہے وہ سیٹی کی آواز لاتے ہیں، اس کو اس میں نہ بدلیں۔ ثا الگ ہے، اس کو ثا پڑھیں گے، ثا زبان کی نوک کے ساتھ، اس کو پڑھتے ہیں سین، سین، یہ ہے ثا، یہ ہے سا، یہ ہے ثا، دونوں میں ضرور آپ ان کو مختلف یعنی ڈیفرینشیٹ کریں گی۔ ثقیلا، اور ہم نے ایک اور چیز دیکھی تھی کل، وہ کیا ہے، مد العوض، عوض کہتے ہیں سبسٹیٹیوٹ کو، لن۔ اوکے، دوبارہ سے اخفا کی رولنگ سمجھانی ہے، میں آپ کو انشاءاللہ ویڈیو سینڈ کر دوں گی، آلریڈی میں نے گروپ میں سینڈ کر دیا ہے ایک رولنگ کا اخفا کا۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ نون ساکن کی آواز کو ہم چھپائیں گے، جس طرح ہم اردو کا ورڈ پنکھا اور انگلش کا ورڈ جنک میں این کو پروناؤنس نہیں کرتے۔ ہماری زبان کی نوک جب اوپر مسوڑوں پہ لگتی ہے تو آواز آتی ہے ان، ان،
لیکن یہ ان کے لیے زبان کی نوک اوپر نہیں لے جائیں گے، نیچے ہی رکھیں گے اور پڑھیں گے اوکے. تب کیا ہوتا ہے کہ اخفا ہوتا ہے، نون ساکن جو ہے وہ چھپتا ہے غنہ کے اندر. I hope you understand. اگر آپ کو مزید جو ڈیٹیلز چاہیے تو کل ویڈیو کا ایک لنک میں نے دیا ہے، تو انشاءاللہ ہم وہاں پر سیکھیں گے. اوکے کہاں پر کرنا ہے جی؟ جب بھی تنوین اور نون ساکن کے بعد نون ساکن، اوکے نون ساکن اور تنوین ہوتے ہیں نا، فتحہ کی، کسرہ کی اور ضمہ، دو ضمہ ہوتے ہیں، ان کے بعد 15 لیٹرز ہیں وہ آ جائیں تو کرتے ہیں. وہ کون سے لیٹرز ہیں میں آپ کو انشاءاللہ جو ہے واٹس ایپ پر ایک میسیج کر دوں گی جہاں پہ 15 لیٹرز بھی ہیں. تو جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو پتہ لگ جائے گا. اگر کمپلیٹ چاہیے تو انشاءاللہ لنک میں ہم دیکھ لیں گے. فائن، آپ کو میں لنک سینڈ کر دوں گی. بہت اچھے سے ایکسپلین کیا گیا ہے اخفا کو، بہت ہی براڈ رولنگ ہے نون ساکن تنوین کی، تو ضرور اس کو دیکھیں. جی یہ میں نے بتایا تھا کہ تنوین کے بعد جو ہے، اگر تنوین پر، اگر اسپیشلی فتحتین پہ تنوین جو ہوتا ہے فتحہ کی، جو لن ہے اس پر اگر ہم وقف کرتے ہیں، وقف کہتے ہیں سٹاپنگ کو، جب سٹاپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم ثقیلن نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم اس کو پڑھیں گے ثقیلا. اس کو کنورٹ کر دیں گے مد طبیعی میں، سوائے تائے مربوطہ کے، گول تا کے، وہ جب آئے گا انشاءاللہ نیکسٹ سلائیڈز میں دکھاؤں گی. تو اس کو ہم پڑھیں گے ثقیلا، 2 حرکہ لمبا کر کے اس تنوین کو نکال کر پڑھیں گے. میں اس کو پڑھوں گی، آپ سب انشاءاللہ ریپیٹ کریں. إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. جی ماشاءاللہ، ایکسلنٹ، بارک اللہ فیک، آپ سب نے اس کو بہت اچھے سے پڑھا ہے. ہم نیکسٹ آیت کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر 6 ہے، سیم تھنگ یہاں پر بھی نون پر ہے مشدد، تو 2 حرکہ لمبا غنہ کریں گے، نون کو نہیں کھینچیں گے، ہم صرف اور صرف مشدد کو، تجدید کو جو ہے غنہ میں، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. جیسے ان، ناشئۃ، نون کے بعد الف ہے، رائٹ؟ یہ الف سے پہلے کے لیٹر پہ اگر فتحہ آ جائے تو ہم اس لیٹر کو جس پہ فتحہ ہے اس کو 2 حرکہ لمبا سٹریچ کرتے ہیں، 2 حرکہ یعنی 1 سیکنڈ کو سٹریچ کرتے ہیں. ناشی، ناشی، دیکھیں فتحہ ضمہ کسرہ کو ہم صرف اور صرف 1 حرکہ لمبا کر رہے ہیں، آدھے سیکنڈ کی طرح. ان، لیکن اس کے اندر جو نون ہے اس کو ہم غنہ کریں گے ای، لیکن یہاں اس کو جتنا ہم الف کو صرف اور صرف ای کہہ رہے ہیں اس سے 2 کاؤنٹس زیادہ ہم دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ فتحہ ضمہ کسرہ 1 ہی حرکہ لمبا کیا جائے گا، اور مد طبیعی جو ہوتا ہے اس کو 2 حرکہ کریں گے. مد طبیعی کیا ہے؟ الف سے پہلے کے لیٹر پہ فتحہ آ جائے، واو ساکن سے پہلے کے لیٹر پہ ضمہ آ جائے، یا ساکن سے پہلے کے لیٹر پہ کسرہ آ جائے، تو اس لیٹر کو جس پہ فتحہ ضمہ کسرہ ہوتا ہے 2 حرکہ لمبا کریں گے. اب یہاں اس کو ناشئۃ، یہی تائے مربوطہ ہے جو میں کہہ رہی تھی کہ اس تا کو اگر ہم وقف کرتے ہیں، اس پہ چاہے کوئی بھی سائن آ جائے. ہم نے یہاں کیا دیکھا کہ فتحتین پر جب ہم سٹاپ کرتے ہیں تو کہتے ہیں لا، اوکے قیلا پڑھیں گے، لن نہیں پڑھیں گے. لیکن اگر اس تا پہ فتحتین آ جائے، کسرتین آ جائے، ساکن کچھ بھی آ جائے، ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں گول ہا میں. یہ جو ہا ہوتا ہے اس میں کنورٹ کر کے ساکن لگاتے ہیں، اگر ہم وقف کر رہے ہوں تو ہی، کنٹینیو کرنے میں نہیں، صرف وقف کرنے میں. جیسے کہ اگر میں یہاں پر اس کو سٹاپ کروں گی تو پڑھوں گی ان ناشئہ، ہا پڑھوں گی، تا نہیں، ان ناشئہ. لیکن اگر کنٹینیو کروں گی تو پڑھوں گی ان ناشئۃ اللیل، تا کو ہم تا ہی پڑھیں گے. فائن، صرف اور صرف گول تا کو جسے ہم تائے مربوطہ کہتے ہیں. نیکسٹ دیکھتے ہیں ناشئۃ اللیل، یہ حمزۃ الوصل ہے جس کو اگنور کر رہے ہیں، لام پہ مشدد ہے
تو اس کو سٹریس دیں گے تلیلی، یا ساکن سے پہلے فتحہ. ہم نے دیکھا تھا یا ساکن اور واو ساکن حروف لین ہے، اس سے پہلے اگر فتحہ آئے تو ہم اس کو آئی کی ساؤنڈ دیں گے. ان ناشئۃ اللیل، لیلی، ہیا ایک ایک حرکہ، ہیا اشد، دال پہ بھی مشدد ہے تو اس کو بھی ہم سٹریس دیں گے اشد. وطئا، و کے بعد جو طا ہے اس کے پاس ساکن ہے. ہم نے کل دیکھے تھے 5 لیٹرز جس پر ساکن ہو تو قلقلہ کہتے ہیں. قلقلہ کہتے ہیں باؤنسنگ، ایکوئنگ کو، آواز پلٹتی ہے، جیسے وط وط. ہم اس کو وط سٹاپ نہیں کریں گے بلکہ آواز کو پلٹائیں گے. وط. کون سے 5 لیٹرز ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال. ان 5 لیٹرز پہ اگر ساکن آ جائے تو ہم اس کو پلٹائیں گے. قطب و جد آپ اس کو پریکٹس کر سکتی ہیں. اس کو کس طرح پلٹائیں گے؟ وطئا، وط. اوکے، یہاں دیکھیں تنوین اور نون ساکن کے بعد جب واو آتا ہے، صرف واو نہیں، یرملون، یا را میم واو لام نون، اتنے سارے لیٹرز ہیں 6. تنوین اور نون ساکن کی ایک بہت ہی براڈ رولنگز ہوتی ہیں. اس کو اگر میں سمجھاؤں تو پورے 40 منٹ صرف اس کے لیے ہی لگ جائیں گے. تو انشاءاللہ اس کا ویڈیو کا لنک سینڈ کر دیا جائے گا جہاں پر ہم نے 30 ڈیز کی انٹینسو کورس میں وہ کرایا ہے، تو آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتی ہیں انشاءاللہ. وطئا، تنوین کے بعد واو آتا ہے تو ہم جو ہے اس پر غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے. ادغام کہتے ہیں مرجنگ کو. ہم تنوین کے اندر جو نون ساکن ہے اس کو اور واو کو مرج کریں گے، 2 حرکہ لمبا غنہ کریں گے اور پڑھیں گے وطئا و غنہ کے ساتھ. اس کے بعد ہم واو پڑھیں گے وطئا و اقو. قاف یہاں دوبارہ آ گیا ہے، وہی لیٹر قلقلہ کا جس پہ ہم قلقلہ کریں گے. اق نہیں پڑھیں گے، اق. وَأَقْوَ مُقِيلًا، مقیلا. وہی رول دوبارہ تنوین پر وقف کریں تو مد عوض کی رولنگ اپلائی ہوتی ہے، جہاں پہ مد طبعی کی طرح ہم اس کو سٹریچ کر کے پڑھیں گے وَأَقْوَ مُقِيلًا، اس طرح انشاءاللہ. فائن، تو آپ سب اس کو ریپیٹ کریں گی. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. جی ماشاء اللہ، ایکسلنٹ، بارک اللہ فیک. آپ سب نے اس کو بہت اچھے سے پڑھا ہے الحمدللہ. تو میں دوبارہ سے ایک بار پڑھوں گی. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. اس طرح اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ آیا دیکھتے ہیں. دوبارہ سے وہی نون مشدد آیا ہے جس کو ہم 2 حرکہ لمبا غنہ کریں گے. ان لکا، ایک ایک حرکہ. ان لکا فل. یہاں دیکھیں 3 لیٹرز اگنور ہو رہے ہیں جس کو ہم سائلنٹ کر رہے ہیں. ایک ہے یا پر ساکن نہیں ہے اس لیے ہم اگنور کر رہے ہیں. ہم نے کیا دیکھا تھا؟ یا پہ ساکن ہو، اس سے پہلے کسرہ آ جائے تو وہ مد طبعی بنتا ہے، لیکن یا پر کچھ نہیں ہے، there is no sign تو there is no sound. فائن، یہ حمزۃ الوصل ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں. یہ لام شمسیہ ہے. لام جب بھی کوئی ورڈ ال سے شروع ہوتا ہے، دیکھیں یہ النہاری ہے، ال سے شروع ہوتا ہو تو وہ اس ورڈ کے اسم ہونے کی نشانی ہوتی ہے. یہ ورڈ ایک ناؤن ہے، لیکن اس کے اندر جو لام ہوتا ہے، ناؤن کے اندر جو لام ہوتا ہے وہ کبھی پڑھا جائے گا. یہ ال کا لام کبھی پڑھا جائے گا اور کبھی نہیں. جو لام نہیں پڑھا جاتا اس پہ ساکن نہیں ہوتا تو ہم اس کو نہیں پڑھیں گے. جس لام کو پڑھا جاتا ہے اس پہ ساکن ہوتا ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے. جو لام نہیں پڑھا جائے گا اس کو ہم لام شمسیہ کہتے ہیں. جو لام پڑھا جائے گا ہم اس کو لام قمریہ کہتے ہیں. اس کی ایک اور رولنگ یہ ہے کہ لام شمسیہ کے بعد شمسی حروف آئیں گے، لام قمریہ کے بعد قمری حروف آئیں گے. ان حروف کو یاد کرنے کے بجائے یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ لام پہ اگر ساکن ہو تو پڑھیں، ساکن کا سائن نہ ہو تو نہ پڑھیں. تو ہم فا کو نون سے ڈائریکٹلی ملائیں گے. فی النہاری، نون پہ مشدد ہے تو 2 حرکہ لمبا غنہ کریں. ہا کو ہم 2 حرکہ لمبا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے بعد الف ہے جس سے پہلے کے لیٹر پہ فتحہ ہے تو مد طبعی ہے تو ہم اس کو سٹریچ کریں گے. فی النہاری، ہاری. اوکے، 2 حرکہ لمبا
را ایک مشترک لیٹر ہے، فی النہاری سبحن، با پہ ساکن ہو تو قلقلہ ہوگا، قوف طا با جیم دال پہ ساکن ہو تو ہم کرتے ہیں قلقلہ، با پر ساکن ہے تو ہم اس پر قلقلہ کریں گے، سبحا طویلا، ہا بہت ہی شارپ پڑھیں، ہا یہ ہا جو ہے ہا پست آواز سے پڑھا جائے گا، اقصى الحلق سے، یہ وسط الحلق سے بہت ہی شارپ ہوگا، ہا دونوں کو ڈیفرینشیٹ کریں، الگ الگ ہیں انشاءاللہ الگ الگ ہی پڑھیں گے، سبحا، تنوین کے بعد تو آتا ہے تو اخفا ہوگا، وہی جہاں پہ نون ساکن کی آواز کو چھپایا جائے گا، سبحا طویلا، اخفا تھوڑا ہیوی ہوگا کیونکہ تو ایک ہیوی لیٹر ہے، حروف مستعلیہ ہے، موٹا پڑھیں، تو طویلا نہیں ہے، طویلا، واو کو یہاں ہم 2 حرکہ لمبا کر رہے ہیں کیونکہ یا ساکن جو ہے حروف مد ہے، مد طبعی کی رولنگ اپلائی ہوگی، طویلا، لن کو ہم لا میں بدل رہے ہیں مد طبعی میں کیونکہ یہ مد عوض ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی پڑھیں گے، آپ سب ریپیٹ کریں، إن لك في النهار سبحا طويلا إن لك في النهار سبحا طويلا جی ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک، آپ نے اس کو ٹھیک پڑھا، ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں، وَذْكُرِ اسْمَهُ وَذْكُرِ اسْمَهُ، یہاں پہ ذال کا خیال رکھیں گے، یہ جو الف ہے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، سائلنٹ لیٹر ہے، we'll ignore this، واو کو ملائیں گے ذال سے، وَذ، لیکن اس ذال میں جو ہے وہ بزنگ ساؤنڈ نہیں آئے گی، ہم اس کو وز نہیں پڑھیں گے، وَذ، وَذْكُرِ اسْمَهُ، یہاں بھی جو الف ہے اس کو ہم نہیں پڑھ رہے، وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، را ہیوی رکھے، مشترک لیٹر ہے، کبھی ہیوی کبھی لائٹ ہوتا ہے، را کے اوپر فتحہ ہو تو وہ ہیوی پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا، رَبِّكَ، رَبِّكَ، وَتَبَتَّلْ، وَتَبَ، یہ جو تینوں لیٹرز ہیں ایک ایک حرکہ پڑھے جائیں گے، وَتَبَتَّلْ، تا پہ مشدد کا سائن ہے تو تھوڑا سا ہم اس پہ سٹریس دیں گے، وَتَبَتَّلْ الیہ، وہی یالین آیا ہے، آئی کی ساؤنڈ دیں گے، الیہ، تب، با پہ ساکن ہے، قلقلہ کا لیٹر ہے تو قلقلہ کریں، تب، تب، تب نہیں، تب، تبتیلا، حروف مد ہے یا ساکن، اس سے پہلے کے لیٹر پہ کسرہ ہے تو 2 حرکہ لمبا کریں گے، تبتیلا، تبتیلا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، جی آپ سب پڑھیں گے انشاءاللہ، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، جی ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک، آپ سب نے اس کو ٹھیک پڑھا ہے، الحمدللہ، ہم نیکسٹ آیا کو دیکھتے ہیں، اور را ہیوی لیٹر ہے، کب؟ جب اس پہ فتحہ ہو، اس لیے اس کو مشترک کہتے ہیں، مشترک کہتے ہیں، کبھی ہیوی کبھی لائٹ ہوتا ہے نا، اس کو مشترک لیٹر کہتے ہیں، تو را پہ جب فتحہ ضمہ ہو تو یہ موٹا پڑھا جائے گا، ہم اس کو ربو نہیں پڑھیں گے، ربو، ربو، را جو ہے ہیوی ہوگا، رب حمزۃ الوصل کو اگنور کریں گے، یہاں پہ جو لام ہے وہ ہے لام قمریہ، ہم نے کیا دیکھا، جب کوئی ورڈ ال سے شروع ہو وہ اس ورڈ کے اسم ہونے کی نشانی ہوتی ہے، ناؤن ہوتا ہے، المشرق جو ہے وہ اسم ہے، وہ ناؤن ہے، تو اس لام جو لام پر ساکنہ ہے تو یہ لام قمریہ ہے، اگر لام پہ ساکن نہ ہوتا تو لام شمسیہ ہے جس کو ہم نہیں پڑھیں گے، اب اس کو پڑھیں گے، رب المشرقی، مشرقی، والمغرب، ول یہاں پر بھی لام قمریہ آ رہا ہے، اور یہ جو الف حمزۃ الوصل ہے اگنور کیا جائے گا کیونکہ درمیان میں آتا ہے تو ہم نہیں پڑھتے، والمغرب، غین میں اکثر مسٹیک کیا کرتی ہیں کہ اس پہ خلخلہ کر دیتی ہیں کچھ سسٹرز، اس طرح نہ کریں، ماغ نہیں پڑھیں گے بلکہ ماغ،
مغ، اس کو گاف کی طرح نہ پڑھیں جو اردو کا لیٹر ہوتا ہے، مغ، والمغرب، اوکے، رب المشرق والمغربی، مغربی، اوکے، لا کے اوپر آپ کو دکھ رہا ہوگا ایک مد کا سائن ہے، مد منفصل کا سائن ہے. کس طرح پہچانیں گی؟ یہ لہر والا جو مد ہے وہ مد منفصل ہوتا ہے، لیکن اس کی جو مین رولنگ ہے وہ کیا ہے کہ حروف مد کے بعد جب حمزہ اسی ورڈ میں نہیں بلکہ نیکسٹ ورڈ کے شروع میں آ جائے. یہ حمزہ ہے، الف نہیں. الف کب ہوتا ہے؟ صرف اس کو ہم الف کہتے ہیں جب اسی الف پہ فتحہ، ضمہ، کسرہ، ساکن کچھ بھی آ جائے تو یہ الف نہیں بلکہ حمزہ ہو جاتا ہے. اوکے، تو ہم اس کو حمزہ نیکسٹ ورڈ کے شروع میں آیا ہے تو یہ مد منفصل ہے. مد جائز منفصل ہے. جائز کا مطلب ہوتا ہے اس کو ہم 4 سے 5 حرکہ لمبا کریں گے اکارڈنگ ٹو دا رول، لیکن اگر ہم نہ کریں 2 حرکہ لمبا کریں تو بھی کافی ہوگا، بیکاز یہ جائز ہے، واجب نہیں. اس کو ہم لا الہ 4 سے 5 حرکہ لمبا بھی کر سکتے ہیں. الہ، لام کے اوپر ایک سٹینڈنگ فتحہ ہے جس کو الف صغیرہ بھی کہتے ہیں، جس کو ہم 2 حرکہ لمبا کرتے ہیں. سیم ٹو سیم مد طبعی کی طرح ہی ہے. الہ، الہ، 2 کاؤنٹ سٹریچ کرتے ہیں اس کو انشاءاللہ. یہاں پر بھی 2 کاؤنٹ سٹریچ کریں گے، 2 حرکہ لمبا کریں گے بیکاز یہاں پر بھی مد طبعی کی رولنگ آ رہی ہے. ہوا، ایک حرکہ لمبا، واو کے لیے ہونٹوں کو گول کریں. فاتخذہ، یہ جو حمزہ ہے الف ہے اس کو اگنور کریں گے، فا کو تا سے ملائیں گے. تا پہ مشدد ہے تو سٹریس دیں گے، جیسے فاتخذہ. یہاں جو ذال ہے اس میں بزنگ ساؤنڈ نہ دیں. اکثر مسٹیک آپ یہی کرتی ہیں کہ اس کو پڑھتی ہیں فاتخذہ، زا یہ ساؤنڈ نہیں آئے گی، زا پڑھتے ہیں اس کو. اوکے، یہ جو ہے یہ ذال ہے اس میں بزنگ ساؤنڈ نہیں آئے گی. فاتخذہ، اوکے، فاتخذہ وکیلا. وکی یہاں پہ جو ہے مد طبعی ہے، لا مد عوض ہے کیونکہ لام کے اوپر فتحتین ہے. وقف کر رہے ہوں تو مد طبعی کی طرح اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. تو آپ سب ریپیٹ کریں. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. جی ماشاء اللہ، ایکسلنٹ، بارک اللہ فیک. آپ سب نے اس کو بہت اچھے سے پڑھا ہے. تو ہم نیکسٹ آیا دیکھتے ہیں. وَاصْبِرْ، واو ہونٹوں کو گول کریں، ایک حرکہ لمبا کریں. اس حمزہ کو ہم اگنور کریں، حمزۃ الوصل کو، واو کو صاد سے ملائیں گے. وَاصْبِرْ، لیکن یہ صاد کو تھوڑا سا ہیوی رکھیں گے بیکاز لائٹ رکھنے سے سین کی طرح ساؤنڈ کرے گا. وس نہیں، وس تھوڑا سا ہیوی ہوگا. وَاصْبِرْ، یہاں پہ را ساکن ہے، را جیسے کہ مشترک لیٹر ہے. را ساکن سے پہلے کے لیٹر پہ اگر کسرہ آ جائے تو ہم اس کو لائٹ پڑھیں گے. وَاصْبِرْ عَلَى، عین کو کلیئر کریں، اس کو حمزہ کی طرح بالکل نہ پڑھیں، لہنیں جلی ہو سکتی ہے. عَلَى، یہ جو ہے الف مقصورہ ہے یعنی سٹینڈنگ فتحہ آپ کو دکھ رہی ہے جس کو ہم 2 حرکہ لمبا کریں گے. وَاصْبِرْ عَلَى، عَلَى 2 حرکہ لمبا ہوگا. ما 2 حرکہ لمبا کریں گے، کیوں؟ الف سے پہلے کے لیٹر پہ فتحہ ہے. آپ کو دکھ رہا ہوگا جب میں کہہ رہی ہوں مد طبعی میں الف تو میں الف کہہ رہی ہوں، اس کو حمزہ نہیں بتا رہی. کیوں؟ کیونکہ جب حمزہ ہوتا ہے تو اس پہ کوئی ساکن آتی ہے، تو جیسے ہی اس الف پہ ساکن آ جائے گا تو ہم اس کو م پڑھیں گے جھٹکا کے ساتھ. لیکن یہاں جو ہے وہ الف ہے، اس کو حمزہ نہ کہیں. الف سے پہلے کے لیٹر پہ فتحہ ہے تو یہ مد طبعی ہے. حروف مد کون سے ہیں؟ الف، واو اور یا. واو اور یا پر ساکن ہوتا ہے، ضرور ساکن ملے گا. جب بھی آپ دیکھیں گی، دیکھیں یہاں پر بھی آپ کو ساکن مل رہا ہے مد طبعی میں، یہاں پر بھی مل رہا ہے اور یہاں پر بھی مل رہا ہے یا ساکن. لیکن الف پہ ساکن نہیں مل رہا. الف پہ جیسے ہی ساکن آتا ہے تو وہ حمزہ میں کنورٹ ہو جائے گا. تو یاد رکھیں الف پہ ساکن نہیں ہوگا تو ہی ہم اس کو 2 حرکہ لمبا کریں گے. الف سے پہلے کے لیٹر پہ فتحہ ہو تو 2 حرکہ لمبا ہوگا. ما یقولون، قوف کو 2 حرکہ لمبا، لام کو 2 حرکہ لمبا. کیوں؟ کیونکہ واو مد ہے. واو ساکن سے پہلے کے لیٹر پہ ضمہ آ جائے تو اس کو 2 حرکہ لمبا کریں گے. ما یقولون،
وہجرہم، حمزہ کو اگنور کر رہے ہیں، یہ ہا جو ہے پست آواز سے پڑھا جائے گا، کیونکہ یہ پڑھتے ہیں ہمارے جو گلا ہے، ہمارا جو حلق ہے اس کے آخری حصے سے جو سینے کے قریب ہوتا ہے۔ اگر آپ کے نیک ریجن کے نیچے جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر آپ اپنا ہاتھ رکھیں اور دیکھیں جب ہا پڑھتے ہیں تو وائبریشن آتا ہے اس طرح کی جو وائبریشن آئے گی تو آپ ٹھیک سے پڑھ رہی ہیں اقصی الحلق سے، جو حلق کا آخری حصہ ہوتا ہے، لیکن اس کو ہا سے کنفیوز نہ کر لیں۔ ہا میں بہت ہی شارپ آواز آتی ہے جو وسط الحلق سے ادا ہوتا ہے ہمارے حلق کے درمیانی حصے سے۔ وہجرہم، جیسے کہ را ایک مشترک لیٹر ہے، ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ لائٹ ہوگا، بر میں لائٹ ہوگا کیونکہ را ساکن سے پہلے کسرہ آئی ہے، لیکن یہاں پہ ہیوی ہوگا کیونکہ را ساکن سے پہلے کے لیٹر پہ ضمہ ہے، ضمہ یا فتحہ ہو تو را ساکن ہیوی ہوگا۔ کس طرح ہیوی ہوگا؟ میں پہلے لائٹ پڑھ کے دکھاؤں گی۔ لائٹ ہوگا جر، ہیوی ہوگا جر، دیکھیں تھوڑا سا ہیوینس آ رہا ہے۔ وہجرہم، میم ساکن کے بعد ہا آ جائے۔ میم ساکن کی رولنگ بہت آسان ہے، نون ساکن سے بہت ہی مختلف، بہت ہی آسان۔ آسانی میں اگر میں بتا دوں تو کیا ہے کہ میم ساکن کے بعد میم آ جائے اور با آ جائے تو ہم غنہ کرتے ہیں، جیسے ہم، میم آ جائے تو۔ با ہے تو ہم غنہ کرتے ہیں جیسے ہم با۔ لیکن میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ عربی کے کوئی بھی لیٹرز آ جائیں تو ہم غنہ نہیں کریں گے، یاد رکھ لیں، غنہ نہیں کریں گے۔ ہم اس کو ہم ہجرا نہیں پڑھیں گے، ہم ہجرن صرف اور صرف ظاہر کریں گے، اس کو کہتے ہیں اظہار شفوی۔ فائن، ہم ہجرن، حج، جیم پہ قلقلہ ہوگا، قلقلہ کا حروف ہے، ہجرن۔ تنوین کے بعد جب جیم آتا ہے تو ہم اخفا کریں گے۔ اخفا کی رولنگ بہت ہی براڈ ہے، انشاءاللہ ضرور اس کو واچ کر لیں۔ آپ چینل کے جو یوٹیوب چینل پہ ہمارا ویڈیو ہے اس کو واچ کر لیں، لنک بھی میں سینڈ کر دوں گی۔ ہجرن، دیکھیں میں رن نہیں پڑھ رہی، نون کو چھپا رہی ہوں۔ ہجرن جمیلا، می کو 2 حرکہ لمبا کریں گے، می، لن کو ہم لا پڑھ رہے ہیں کیونکہ مد عوض ہے، جہاں ہم سبسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں تنوین کو مد طبیعی سے، جمیلا۔ تو اس کو آپ سب ریپیٹ کریں گی انشاءاللہ۔ میں آپ کے مائکس کو انمیوٹ کر رہی ہوں۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ واصبر على ما يقولون واهجرهم جميلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. جی ماشاءاللہ، ایکسلنٹ، بارک اللہ فیک، آپ سب نے اس کو ٹھیک پڑھا۔ ہم نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ کہ یہاں پر دیکھیں وَذَرْنِی، ذال میں بازنگ ساؤنڈ نہیں آئے گی، اس کو وَذَرْنِی نہ پڑھیں۔ ہم نے ابھی دیکھا کہ زا اور ذال میں ڈیفرنس ہوتا ہے، اس میں بازنگ ساؤنڈ نہیں آئے گی۔ وَذَرْنِی، را ساکن ہیوی ہوگا، کیوں؟ ابھی ہم نے دیکھا وہ مشترک لیٹر ہے، اس سے پہلے کے لیٹر پہ فتحہ یا ضمہ آ جائے تو وہ ہیوی ہوگا۔ وَذَرْ نہیں، وَذَرْ، ذر تھوڑا سا ہیوی ہوگا۔ یا ساکن سے پہلے کے لیٹر پہ کسرہ آ جائے تو مد طبعی، مد اصلی ہے جس کو 2 حرکہ لمبا کریں گے۔ وَذَرْنِی وَالْمُكَذِّبِينَ، حمزۃ الوصل کو اگنور کر رہے ہیں، لام قمری آیا ہے جس پہ ساکن ہے تو پڑھیں گے وَالْمُكَذِّبِينَ۔ ذال میں مشدد ہے، جب بھی ذال پر مشدد آتا ہے تو کبھی کبھی اس کو ہم زا کی طرح پڑھتے ہیں، لیکن نہ پڑھیں۔ مُكَذِّبِينَ، تھوڑا سا سٹریس دیں اس پہ، مُكَذِّبِينَ، یہاں پہ مد طبیعی ہے، 2 حرکہ لمبا کریں گے۔ أُولِي النَّعْمَةِ، آپ کو دکھ رہا ہوگا ہم نے کیا سیکھا تھا کہ واو ساکن سے پہلے کے لیٹر پہ ضمہ ہو تو ہم اس کو 2 حرکہ لمبا کرتے ہیں، رائٹ؟ لیکن یہاں واو پہ کوئی ساکن کا سائن نہیں ہے تو یہ رول یاد رکھ لیں، نو سائن نو ساؤنڈ، کوئی سائن نہیں تو کوئی ساؤنڈ نہیں، تو یہ واو کو ہم اگنور کریں گے، اولن پڑھیں گے، اولن نہیں پڑھیں گے، اولن نعمتی، اوکے۔
نون پہ مشدد ہے، ہم حمزۃ الوصل کو اگنور کر رہے ہیں، لام قمریہ کو اگنور کر رہے ہیں، سوری لام شمسیہ کو. ہم نے کیا دیکھا تھا؟ لام پر ساکن ہو اسپیشلی اس ورڈ پہ جو ال سے شروع ہو رہا ہو، ہر جگہ نہیں. ال دیکھیں یہ ال ورڈ ہے نا، ال تو لام پہ کوئی ساکن نہیں تو لام شمسیہ. ساکن ہو یہاں پر ہے ول تو یہ لام قمریہ ہے جس کو ہم پڑھیں گے، لیکن اس کو ہم نہیں پڑھیں گے. اولی النعمتی، نون پہ مشدد ہے، غنہ کریں، عین کو کلیئرلی پڑھیں. نعمتی تائے مربوطہ ہے، اگر وقف کر رہے ہوں فار ایگزامپل آپ نے یہاں سے یہاں تک پڑھا، آپ کی سانس ٹوٹ گئی، اگر آپ وقف کریں تو اس کو نعمتی نہیں پڑھیں گے، اولی النعمہ. نعمہ ہاں میں کنورٹ کر کے ساکن لگا دیں گے. کنٹینیو کریں گے نعمتی ومہلہم، ہاں جو ہے اس پہ ہم ضرور مشدد ہے، تشدید ہے تو سٹریس دیں گے. ومہلہم لام پہ قلقلہ نہ کریں، ہل نہ پڑھیں، ہلہم. وہی رولنگ جو میں نے بتایا تھا اظہار شفوی کی، اظہار کریں گے، ظاہر کریں گے میم کو، کیونکہ میم ساکن کے بعد قوف آیا ہے، میم ساکن کے بعد میم اور با آئے تو ہی غنہ کریں گے، باقی سارے لیٹرز آ جائیں تو ہم اس پہ غنہ نہیں کریں گے. ومہلہم قلیلا، قوف کو ہیوی پڑھیں، حروف مستعلیہ ہے. لی یہاں پہ مد طبعی فالو ہوگی. لن کو ہم لا میں بدل رہے ہیں کیونکہ وقف کر رہے ہیں تو مد عوض کی رولنگ ہے. انشاءاللہ میں آپ کے مائکس کو انمیوٹ کر رہی ہوں، آپ سب اس کو میرے بات پڑھیں تاکہ آپ کو رولنگ پتہ چل جائے انشاءاللہ. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، آپ سب نے اس کو اچھے سے پڑھا ہے الحمدللہ. تو انشاءاللہ ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں بیکاز ٹائم نہیں ہے، تو انشاءاللہ کل ہم کنٹینیو کریں گے نیکسٹ آیات کو. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ سب کو یہ سمجھ آ گیا ہے ساری رولز انشاءاللہ. تو ہم انشاءاللہ باقی کی جو آیات ہیں ان کو کل کنٹینیو کریں گے. فائن. اور ریکارڈنگ بھی جو ہے وہ ہم انشاءاللہ آپ کو سینڈ کر دیں گے. کل کی ریکارڈنگ ابھی آپ کو دی جائے گی اور باقی کی ریکارڈنگ جو آج کی ہے وہ کل دی جائے گی انشاءاللہ. تو ہم اس میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاک اللہ وانتم خیر. فجزاکم اللہ خیرا. اللہ بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیرا. جی الحمدللہ. جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی طرح سے ہر چیز کو جی سمجھایا. جزاک اللہ خیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے. وانتم فجزاکم اللہ خیرا. آمین آمین. اور اچھے طریقے سے آپ نے سمجھایا. جی الحمدللہ. الحمدللہ. الحمدللہ.